درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مضمون ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے بظاہر تو ون لائنر، ایک لائن کی حدیث ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے جو انعام ہے نا، اس کے پیچھے جو ہمیں ریوارڈ عطا کیا جائے گا، اگر اس کا تصور کریں، پہلے تھوڑا سا غور کریں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، سب سے زیادہ اگر کوئی مشکل دن ہے نا تو وہ قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس قیامت کے دن کیا کیا مشکل ہوگی؟ ایک ہی مشکل کافی تھی کہ زمین تانبے کی ہے، پیاس کے مارے لوگوں کا حال برا ہوگا، پسینے میں لوگ بکیاں کھا رہے ہوں گے، لیکن اس ایک مصیبت کے بعد بھی چھٹکارا نہیں۔ اسی ڈیفیکلٹی کے عالم میں، اسی گرمی کے عالم میں سوال و جواب ہوں گے۔ اب دنیا میں آپ کبھی کہیں کام کاج سے واپس آئیں، گرمی میں پسینے میں شرابور ہیں، اور گھر آئے اور گھر والے سوال کرنا شروع کر دے، کہاں گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو، اچھا آج کیا ہوا، پورا دن کیسے گزرا؟ تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جائیں، ابھی میری کیفیت نہیں ہے جواب دینے کی، میں گرمی سے آیا ہوں، پسینے میں ہوں، تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں، ابھی مجھے تھوڑا اکیلا چھوڑ دیں۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ جواب سوال نہیں کر سکتے، یو نیڈ سم ٹائم فار ریسٹ، آپ تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ دنیا کی گرمی میں چند منٹوں کے بعد چند سوالوں کا جواب آپ نہیں دے پاتے، قیامت کی گرمی میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، ساری زندگی کا سوال و جواب دینا پڑے گا۔ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، میزان عمل پر اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ اچھا اس میں بھی فقط یہی نہیں، اس کے بعد پھر پل صراط سے بھی گزارا جائے گا، ایک کے بعد ایک مشکل ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی ہے۔ اچھا ان تمام پریشانیوں پر نظر دوڑائیں، سولیوشن کہاں ہے، حل کہاں ہے، رسائی کس کی ہے، بات کس کی سنی جائے گی؟ تو پھر چلتے ہیں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں کہ آپ بتائیے اتنا مشکل دن ہے، ہم کیسے بچ پائیں گے؟ عادت کہتے ہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزرنا، گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا، اے عاشق رسول اگر دل میں واقعی عشق رسول ہے تو پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزریں گے۔ میرے رضا کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ کمال کی بات ہے، اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنی بے چینی ہوگی، وجد تو وہ کرتا ہے جس کو یقین بھی ہو، جو شادمان بھی ہو، جو جناب یقین کی کیفیت میں ہو۔ حضرت کہتے ہیں کیوں یقین نہ کروں، آقا اسی پل کے کنارے رب سلم امتی کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہو، یوم رضا کیوں مناتے ہو، ارے تم بار بار بریلی کے تاجدار کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ارے انہوں نے سکھایا ہے آقا سے محبت کیسے کرنی ہے، آقا پر یقین کیسے رکھنا ہے، ان کی رحمت کو پہچاننا کیسے ہے۔ ابھی تو درود پاک کی فضیلت پر بات چل رہی ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی ہمیں محشر کا نقشہ سمجھ آ رہا ہے۔ رضا کہتے ہیں سنو، محشر کے دن جب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے نا، ہم پتہ ہے پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ وہ کہتے پائے خوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ پائے کوبا کہتے ہیں جمے ہوئے پیر، پر اعتماد طریقے سے حضور آپ کی آواز آ رہی ہوگی ہم گناہگاروں کو، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر میں آتا ہوں اسی حدیث کی طرف۔ اب ذرا نقشہ محشر کا دماغ میں تازہ ہوا، اب سمجھو بات کو کہ جو پیارے آقا کے قریب ہو جائے گا محشر کے دن، جو نبی پاک کے قریب ہوگا، سوچو اس کے کام تو آسان ہو جائیں گے نا، اور قریب کیسے ہو سکے گا؟ آج اتنا بڑا مجمع ہے، ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، اگر سارے مل کر کسی ایک بندے سے ملنا چاہیں
مشکل ہو جائے گا اس بندے کے لیے، سب کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، اس بندے کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں سے کیسے ملوں گا۔ کبھی سوچا ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہے نا وہ میری بات ذرا جلدی سمجھیں گے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ انہیں بھی حج عطا فرمائے، باقیوں کو بھی بار بار عطا فرمائے۔ میدان عرفات میں اپروکسیمیٹلی کم و بیش 35 لاکھ لوگ ہوتے تھے حج پہ، ٹھیک ہے؟ 35 لاکھ حاجیوں میں جو عرفات میں ہوتا تھا نا، اسے پتا ہے کہ وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا تھا کہ پبلک کہتے کس کو ہیں، اتنی عوام سر ہی سر عرفات میں لوگ کھوتے تھے پھر ملتے نہیں تھے۔ سوچو 35 لاکھ میں یہ عالم ہے، قیامت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب بتایا جاتا ہے، پونے 8 ارب ابھی آبادی ہے دنیا کی، یہ سارے لوگ ہوں گے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے سارے ہوں گے، اس کا مطلب اربوں خربوں لوگ میدان محشر میں ہوں گے۔ تو پھر ہم کیسے پہنچیں گے نبی پاک کے پاس؟ ہماری باری کب آئے گی؟ ہم کتنا قریب ہو سکیں گے؟ سوچو اتنا رش۔ اب اس رش میں قریب ہونے کا فارمولہ نبی پاک نے خود ہی عطا فرما دیا، جو جتنا درود پڑے گا اتنا قریب ہوگا۔ اب آپ کی مرضی، تھوڑی مرضی ہے کتنے درود پڑھنے ہیں۔ ایک تصور بتاتا ہوں، کبھی کبھی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اچھی بات ہے تو میں کہتا ہوں چلو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، پریکٹس کرنا کبھی آنکھیں بند کر کے کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ واک کر سکتے ہو نا، تو ہاتھ میں تسبیح لینا اور درود پاک اس نیت سے پڑھنا کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں۔ محشر کا میدان ہے، میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں آقا کے قریب ہو رہا ہوں، جتنے درود پڑھ رہا ہوں آقا کے قریب ہو رہا ہوں۔ تسبیح رکھنے کو دل نہیں چاہے گا، بندہ کہے گا اور تھوڑے پڑھ لوں اور محبوب کے قریب ہو جاؤں۔ تو یہ کمال کا فارمولہ ہے۔ خدا را یہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج کل گھنٹوں ہمارا موبائل لے جاتا ہے ہم سے، موبائل پر جناب 2-2 3-3 گھنٹے لگا دیں گے، پورے دن میں درود نہیں پڑھیں گے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ہم کچھ چونکہ عاشق ماہ رسالت کا ذکر کرنا ہے، فنا پھر رسول کے مرتبے پر فائز ایک ہستی کا ذکر کرنا ہے، تو پہلے کچھ یہ جانتے ہیں کہ عشق رسول دراصل ہے کیا، عشق کہتے کس کو ہیں، اور اسلام میں ہمارے دین میں عشق رسول کی اہمیت کیا ہے۔ عشق کہتے ہیں، امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے، اور جب یہ میلان قوی اور پختہ ہو جائے، شدید ہو جائے، تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اچھا، اب عشق رسول جو ہے ہمارے ایمان میں اس کی کیا حیثیت ہے، یا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ پہلے بات سمجھنی ہوگی، ساری زندگی کوئی اللہ اللہ کرتا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن نبی پاک کو اپنا آقا نہ جانے، اپنا مولا نہ جانے، اللہ کا رسول نہ مانے، آخری نبی نہ مانے، دل کی گہرائیوں سے نبی پاک سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا جناب، یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں نبی پاک کا امتی، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، لیکن کیا پیار اور محبت کا کوئی لیول بھی ہے کہ کتنا پیار ہونا چاہیے؟ نبی پاک سے اگر عشق کرنا اسلام میں ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، وہ تو ہم سب کہیں گے، ہم سب کرتے ہیں، بھائی کون مسلمان ہے جو نہیں کرتا؟ لیکن ایک اور بات بھی سمجھنی ہے، کتنا پیار کرنا ضروری ہے۔ سنو، ایک حدیث سناتا ہوں اور ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ یہ پیرامیٹر سمجھ آ جائے۔ آقا فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا کہتے ہیں تم میں سے
کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی کمپلیشن پر نہیں پہنچ سکتا جب تک میں اس کے نزدیک